الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے بلا دعوت کسی کھانے میں شرکت کرنے کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک جو مسلم شریف میں مذکور ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت پر مدعو کیا، تو میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں حاضر ہوا اور حضور کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بلا دعوت اگر کوئی شخص کسی کی دعوت میں شرکت کرے تو یہ عذرو شرع جائز ہے، اور اس حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو دعوت پر مدعو نہیں کیا گیا تھا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں شریک ہو گیا، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے 5 ساتھیوں کے ساتھ ایک دعوت پر مدعو کیا گیا۔ جب یہ لوگ دعوت پر روانہ ہوئے تو ایک چھٹا آدمی بھی ان کے ساتھ اس دعوت میں شریک ہو گیا، تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھٹے آدمی کی شرکت کے لیے صاحب خانہ سے باقاعدہ طور پر اجازت طلب کی۔ اب جب اس نے اجازت دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چھٹے کو بھی اس دعوت میں شامل کر لیا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بلا اجازت دعوت میں شرکت کرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ صاحب خانہ سے اس شرکت کے لیے اجازت طلب کرے۔ اگر صاحب خانہ اجازت دے تو دعوت میں شرکت کرے، نہ دے تو وہاں سے اٹھ کر آ جائے۔ جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ بلا دعوت بھی کسی کی دعوت میں شریک ہونا عذرو شرع جائز ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر دعوت کے اس دعوت میں شریک ہوئے۔ حدیثوں کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، کسی کی دعوت پر بلا اجازت دعوت میں شرکت کرنا عذرو شرع ناجائز اور قابل مذمت ہے۔ اب جس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بلا دعوت اس دعوت میں شریک ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خادم خاص تھے، اور یہ عرف عام کے اندر یہ بات معروف ہے کہ جب بھی کسی بڑی شخصیت کو دعوت پر بلایا جاتا ہے تو اس کا ایک آدھ خادم خاص بھی اس کے ساتھ ضرور شریک ہوتا ہے، اور صاحب خانہ کو اس میں آر بھی محسوس نہیں ہوتی، اور وہ اس کو مذموم بھی تصور نہیں کرتا، اور عرف عام میں کسی بھی بڑی شخصیت کے ساتھ خادم خاص کی شرکت کو بغیر اجازت بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خادم خاص تھے، اس لیے اس دعوت میں ان کے لیے باقاعدہ اجازت لینا ضروری نہیں تھا۔ جبکہ دوسری حدیث کے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھٹے آدمی کے لیے دعوت میں شرکت کی اجازت مانگی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چھٹا آدمی حضور کا خادم خاص نہیں تھا۔ اگر وہ خادم خاص ہوتا تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ خادم خاص نہیں تھا، اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے باقاعدہ طور پر اجازت طلب کی۔ اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو حدیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔